الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ فاطر کے یہ دوسرے رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر متوجہ کیا ہے آخرت کے حوالے سے اور لوگوں کو نیکی اور بدی کے حوالے سے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ افمن زین لہ سوء عملہ، بھلا اس شخص کا بھی کیا ٹھکانہ ہے کہ جس کے برے عمل کو اس کے لیے خوشنما بنا دیا گیا ہے، برے عمل کو اچھا عمل سمجھ کے انجام دے رہا ہے اور اس پر جمع ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے اسے پر فراہ حسنا، اور اس کو وہ اچھا دیکھ رہا ہے، برے عمل کو اچھا سمجھ رہا ہے، تو کیا ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا۔ ایک برا شخص تو وہ ہوتا ہے کہ جو برائی تو کرتا ہے لیکن دل سے یہ جانتا ہے کہ یہ میں برا کام کر رہا ہوں، اس سے تو یہ توقع ہوتی ہے کہ وہ سمجھانے سے سمجھ جائے گا، یا کبھی یہ ہے کہ اس کا ضمیر جاگے گا تو وہ برائی کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف پلٹ آئے گا۔ لیکن ایک برا وہ شخص ہے کہ جو برائی کو برائی ہی نہیں سمجھتا بلکہ برائی کو اچھائی سمجھ کر اس پر قائم ہے، تو ایسے شخص کی کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ نیکی کے راستے پر آ جائے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، پس اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہی میں پھینک دیتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو جو شخص ہدایت کی طلب ہی نہیں رکھتا، اس کی جستجو نہیں کرتا، اس کے لیے کوشش نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ پھر گمراہی میں ہی اس کی رسی دراز کرتا ہے۔ اور جو شخص ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، اس کی آرزو رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے ہدایت کی راہیں کشادہ کر دیتا ہے۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو اس غم میں نہ بھلائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند رہتے تھے ایسے لوگوں کے لیے جو کفر پر جمے ہوئے تھے، اس لیے کہ آپ سے بہتر کون جانتا تھا کفر کا انجام، تو اس لیے آپ فکر مند رہتے تھے، بھولتے تھے ان کے غم میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت فرمائی کہ آپ ان کے غم میں اپنی جان کو نہ بھلائیں۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ یعنی ایک دھمکی بھی ہے اس میں کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، اور اللہ اس کا حساب لے گا، پوچھ کے رہے گا، جزا سزا سے گزارے گا۔ واللہ الذی ارسل الریاح، اب ایک اور انداز سے توجہ دلائی کہ دیکھیں وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ دیکھو ذرا تمہارے یہ معبود جو تم نے اختیار کیے ہوئے ہیں، کیا اختیار ہے ان کو؟ تو اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، فَتُثِيرُ سَحَابًا، اور پھر وہ بادلوں کو لے کر چلتی ہیں، بادلوں کو اٹھاتی ہیں۔ فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، اور پھر ہم اسے ایک بنجر زمین کی طرف، مردہ زمین کی طرف ہم لے کر جاتے ہیں ان بادلوں کو۔ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور مردہ پڑی ہوئی زمین کو ہم اس بارش سے زندگی عطا کر دیتے ہیں، یعنی وہ زمین خوشنما ہو جاتی ہے، لہلہا جاتی ہے۔ کذالک النشور، پس ہے انکار کرنے والے لوگوں اسی طرح تمہیں بھی اٹھنا ہے۔ ایک حکم دے گا اللہ تعالیٰ اور زمین سے سروں کو جھاڑتے ہوئے نکل لیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، نکل آئیں گے کہیں بھی ہوں۔ اب دیکھیں یہ بات اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اجاگر کی ہے کہ یہ لوگ مانتے نہیں ہیں کہ ہم دوبارہ پیدا ہوں گے۔ جب پہلے پیدا ہو گئے تو دوبارہ پیدا ہونا کیا ہے؟ من کان یرید العزت، اب دیکھیں یہ مکہ کے جو سردار تھے جن کے سامنے یہ آیات پیش کی جا رہی تھیں، وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم ایمان لے آئیں تو ہماری عزت تو نہیں رہے گی باقی،
تو ان کو احساس دلایا کہ دیکھو من کانا یرید العزت، جو شخص بھی عزت کا طلبگار ہے، فللہ العزت جمیعا، تو یاد رکھو عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ ہی عزت اور ذلت کا مالک ہے۔ اللہ پر ایمان لے آنے سے، اللہ کی دعوت کو قبول کرنے سے ہی عزت حاصل ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک بھی اور اللہ کے بندوں کے نزدیک بھی۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلمہ۔ انسان پاکیزہ کلمات، اللہ کی تعریف کے کلمات جو زبان سے نکالتا ہے، وہ آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل اس کو لے کر جاتا ہے، تو اللہ کی طرف نیک عمل ہی قبول ہوتے ہیں، پاکیزہ کلمات ہی اللہ کو پسند ہیں۔ والذین یمکرون السیئات، اور یاد رکھو جو لوگ برائی کے لیے چالیں چل رہے ہیں، منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے ان کے لیے۔ وَمَكَرُوا أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ، اور ان کی یہ ساری چالیں برباد ہونے والی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کس طرح سے ناکام ہوئے یہ چالیں چلنے والے لوگ۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، دیکھو اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، ثم من نطفۃ، اور اس کے بعد نطفہ سے یہ سلسلہ جاری کر دیا ہمیشہ کے لیے جب تک انسانوں کی پیدائش ہوگی۔ ثم جعلکم ازواجا، اور پھر اللہ نے تمہارے لیے جوڑے بنا دیے، کس طرح سے دیکھیں، مرد اور عورت کا جوڑا بنایا۔ وما تحمل من انثی، اور مادہ جو کچھ بھی اٹھائے پھرتی ہے، یعنی جو بھی حمل اس کے پیٹ میں ہوتا ہے، ولا تضع، اور جو بھی وہ جنتی ہے، جو بھی وہ جنم دیتی ہے، الا بعلمہ، سب اس کے علم میں ہے، اس کے علم سے باہر نہیں ہے کوئی چیز۔ وما یعمر من معمر، اور کوئی عمر پانے والا جو بھی عمر پاتا ہے، جتنی بھی اس کی عمر ہوتی ہے، ولا ینقص من عمرہ، اور جو بھی اس کی عمر میں کمی ہوتی ہے، الا فی کتاب، وہ سب کتاب میں درج ہے، اللہ کے دفتروں میں اس کا حساب موجود ہے، ایسے علل ٹپ نہیں ہے اس کا یہ نظام حکومت۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ سب کام اس کے لیے بڑے آسان ہیں، لوگوں کا حساب کتاب رکھنا، ہر چیز کا حساب ہے اس کے ہاں موجود ہے، اور اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو طرح طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا ہے، کامیابی کے راستے کی طرف متوجہ کیا ہے، آخرت کا یقین دلایا ہے، اور یہ کہ دنیا عارضی ہے، آخرت ہی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، اس کی تیاری کے لیے ہی دنیا میں انسان کو بھیجا گیا ہے، لہذا دنیا کے رہنائیوں میں کھو کر آخرت سے غافل نہ ہو جاؤ، یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا شافی الامراض اشف مرضانا و مرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا و حاجات المسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔